بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے 330 رہنما اصول۔ اصول نمبر 59۔ بچوں کے دوستوں کے سامنے اس پر تنقید نہ کریں، نہ سزا دیں۔ بچے کی اپنے دوستوں میں ایک عزت ہوتی ہے۔ اس کے دوستوں کے سامنے تعریف کرے۔ کوئی خامی ہے اس کو تنہائی میں سمجھائے۔ خامیاں تنہائی میں بتائی جاتی ہے، تعریف مجلس میں کی جاتی ہے۔ ہم لوگ الٹے چلتے ہیں۔ ہم کسی کی خامی بیان کرنی ہو بھری مجلس میں کرتے ہیں، کسی کی تعریف کرنی ہو اکیلے میں کرتے ہیں۔ تو بڑا اچھا آدمی ہے، بھری مجلس میں اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گا۔ پھر بعد میں کہیں گے معذرت کرتا ہوں، آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہوئی۔ شریعت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ انسان کو عیب تنہائی میں بتاتا ہے، سب کے سامنے نہیں بتاتا۔ آئینہ شور نہیں کرتا، خاموشی سے بتاتا ہے۔ آئینہ عیب اسی کو بتاتا ہے، کسی اور کو نہیں بتاتا۔ آئینہ جتنا عیب ہے اتنا ہی بتاتا ہے، بڑا کر کے نہیں بتاتا۔ جو عیب ہے واقعی وہی بتاتا ہے، اپنی طرف سے دو لگا کے نہیں بتاتا۔ اور آئینے سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، خوش ہو کر جیب میں رکھتا ہے کہ میرا عیب مجھے بتا رہا ہے۔ تو دوست وہی ہے جو عیب بتائے، دوست وہی ہے جو خامیاں اور کوتاہیاں بتائے، وہ نہیں جو منہ پہ تعریف کرے اور پس پشت بہتان اور الزام تراشی کرے۔ حقیقت میں آپ کا دوست وہ ہے جو آپ کی خامی آپ کو بتائے، تاکہ وہ خامی زندگی سے دور ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے، آپ کے چاہنے والے لوگ بڑھ جائیں۔ اصول نمبر 60۔ بچے کو تنہائی میں محبت سے سمجھائیں۔ اول تو ہم تنہائی میں نہیں سمجھاتے، مجلس میں تنقید کرتے ہیں۔ نمبر دو، لہجہ محبت کا نہیں ہوتا، تحقیر و تذلیل کا ہوتا ہے۔ لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب لہجے میں محبت کی مٹھاس ہو، پیار اور محبت کے جذبات ہو، اکیلے میں بٹھا کر سمجھائے تو بچہ ضرور سمجھ جاتا ہے۔ محبت کی زبان انسان بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ مار پیٹ کا اثر وقتی ہوتا ہے، پھر بچہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اصول نمبر 61۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فوراً بچے پر ڈانٹ ڈپٹ شروع نہ کرے۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے، بچہ ابھی گھر کے اندر داخل ہوا ہے، باپ فوراً کھڑا ہو گیا، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، غصہ کیا، گالیاں دی، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، تو بچے کا دل پھر گھر میں نہیں لگتا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، باہر رہنا ہی بہتر ہے، گھر میں جاؤں گے تو تنقید سنوں گے، مار کھاؤں گے، تعریف سنوں گے، مختلف جملے کہے جائیں گے۔ اس لیے بچہ گھر سے باہر سارا وقت گزارتا ہے۔ تو بچہ جب گھر کے اندر آئے، اس کو آنے کے بعد اس کی بات سنی جائے، پھر اگر کوئی تنبیہ کرنی ہے تو مناسب الفاظ میں کر لی جائے، اس کو بات کرنے اور اپنا مدعی بننے کا وقت دیں، ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو۔ اصول نمبر 62۔ بچہ جب کوئی چیز باہر سے لے کر آئے تو پوچھا کرے۔ بچہ کوئی بھی چیز باہر سے لے کر آئے تو والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ بچے سے پوچھے، یہ کس نے دی ہے، یہ کہاں سے لائے ہو، بیٹا یہ چیز تمہارے پاس کہاں سے آئی۔ آج ہوتا کیا ہے، بچہ باہر سے بسکٹ لے کر آیا، اگلے دن وہ باہر سے چاکلیٹ لے کر آیا، کبھی آئس کریم لے کر آ رہا ہے، کبھی کھانے پینے کی اشیاء لا رہا ہے، کبھی کھلونے لا رہا ہے۔ ماں باپ دیکھتے ہیں، چشم پوشی کر لیتے ہیں، پوچھتے نہیں بیٹا کہاں سے لا رہا ہے۔ تو پھر بچے کی آہستہ آہستہ عادت بگڑتی ہے۔ آج اس نے ایک سے مانگا، کل دوسرے سے مانگا، آج چھوٹی چوری کی، کل بڑی چوری کی۔ رفتہ رفتہ معاذ اللہ یہ معاشرے میں چور اور مجرم کی حیثیت سے جرائم پیشہ لوگوں میں سامنے آئے گا۔ بچہ آغاز میں بڑی چوری نہیں کرتا، ابتدا چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے، پھر آگے جا کر وہ بیکوں کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ ماں باپ اگر ابتدا میں ہی نظر رکھیں، بچہ جو چیز باہر سے لائے، بیٹا کہاں سے لائے، محبت سے پوچھا جائے، اسے سمجھایا جائے، بیٹا دوسروں سے چیز مانگنا اور چورانا انتہائی بری خصلت ہے، یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے رسوائی کا اور بدنامی کا ذریعہ ہے۔ اصل چیز انسان کے کردار کی پاکیزگی ہے۔ حضرات سلف اپنی شخصیت، کردار کی پاکیزگی کے سبب اپنے آپ کو متہم ہونے سے بھی بچاتے تھے، کوئی الزام لگنے سے بھی بچاتے تھے، یعنی تہمت کی جگہوں سے بھی بچتے تھے، اپنا مالی نقصان برداشت کر لیتے، لیکن اپنے دامن پر داغ نہیں آنے دیتے تھے۔ اصول نمبر 63۔ بچوں کو مثبت سوچ دے، منفی سوچ سے بچائیں۔ جو بچے منفی خیالات رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ منفی سوچ سے بچوں کی صحت پر اثر پڑتا ہے، بلکہ بچے کی شخصیت اور مستقبل پر بھی اثر پڑتا ہے۔ جو بچے منفی خیالات رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں خامیاں تلاش کرتے ہیں۔ منفی سوچ پیدا ہونے میں مختلف عوامل کا دخل ہوتا ہے۔ اول یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچے وہ عادت اپناتے ہیں جو سنتے اور دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر وقت یہ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں، لہٰذا والدین کا رویہ اور سوچ ان پر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں منفی خیالات اور سوچوں کو ختم کرنے کے لیے مثبت رویہ اپنائیں۔
اور ہر قسم کی خامیوں سے اجتناب برتیں تاکہ بچے بھی اسی انداز اور رویوں کو اپنائیں۔ نمبر 2، بچے اکثر منفی اور مثبت کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتے، فرق نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں نہ جانتے ہوئے بھی منفی سمت میں جانے لگتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ بچوں کی رہنمائی کریں اور انہیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھائیں، اور انہیں بتائیں کہ منفی سوچ اور خیالات کبھی بھی مسائل حل نہیں کرتے۔ نمبر 3، جب والدین کو اپنے بچوں کی منفی سوچ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انہیں سمجھانے کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ بہتر محسوس کریں۔ تاہم ایسا کرنے سے قبل ان کے مسائل کو سمجھا جائے اور یہ جاننے کی کوشش کی جائے کہ کس وجہ سے وہ منفی رجحان کی جانب جا رہے ہیں۔ ان سے اس معاملے پر گفتگو کر کے انہیں سمجھایا جائے۔ نمبر 4، جو بچے منفی خیالات رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ ہمیشہ اداس رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ برائی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو چاہیے کہ وہ جس قدر ممکن ہو پر امید رہیں۔ بچے اچھی چیز دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اصول نمبر 64، گھر میں تعلیم کرنے کا اہتمام کریں۔ بچوں کی تربیت کے لیے 10-15 منٹ لازمی نکالیں۔ اس وقت سب گھر والے جمع ہوں، اکٹھے بیٹھے، اس میں دینی حلقہ قائم کریں۔ واقعات کی کوئی کتاب ہو، واقعات بچے بھی دلچسپی سے سنتے ہیں، عورتیں بھی دلچسپی سے سنتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات، صحابہ اکرام اور تابعین کے واقعات سنائے جائیں۔ پھر ان واقعات کی اپنے الفاظ میں تشریح کریں۔ فضل اعمال کے اول حصے میں مختلف صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہیں، ان کی تعلیم کرائی جائے۔ یہ میری ایک تصنیف ہے، خواتین اسلام کی ایمان افروز واقعات۔ اس میں ابتداء اسلام سے لے کر اب تک کے زہد و تقوی اور عفت و پاک دامنی پر مشتمل اور محبت الہی پر ابھارنے والے واقعات جمع ہیں، اس کی تعلیم کرائی جائے۔ یا سیرت کی کوئی سی کتاب پڑھ کر سنائے۔ ایک سیرت کی مفید کتاب حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی ہے، سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے۔ اسی طرح سیرت پر سیرت المصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ کی نہایت جامع اور محقق کتاب ہے۔ اسی طرح ایک کتاب رحمت للعالمین حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب نشر الطیب ہے۔ اس میں حضرت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور خصوصیات تحریر فرمائی ہیں۔ نہایت مفید اور جامع کتاب ہے۔ تو ان میں سے جو کتاب بھی آسانی سے مل جائے، 10 منٹ روزانہ اپنے گھر میں بچوں کو پڑھ کر سنا دیا کریں، مگر ناغہ نہ ہو، روزانہ ہو۔ اگر کوئی کتاب نہ ہو تو زبانی بتایا کریں۔ مثال کے طور پر مختصراً بتائے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوں گی، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، برے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اچھے نیک لوگ جنت میں جائیں گے، جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسے بہتر بہتر پھل ہوں گے، کیسے سایہ ہوں گے، دھوپ اور گرمی تو ہوں گی نہیں، نہ سردی ہوں گی نہ گرمی ہوں گی، بہت خوشگوار بڑا اچھا موسم ہوگا، بڑا اچھا وقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہوں گے۔ بچوں کو تفصیل بتایا کریں۔ ایک بار بتانا کافی نہیں ہوتا، بار بار ان باتوں کا تذکرہ اور تکرار ہوتا رہے تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ بچوں کی تعلیمی فکر کے ساتھ ساتھ روحانی فکر، نماز روزے کے بارے میں فکر مند رہیں۔ یعنی جو دین کے فرض احکامات ہیں، اگر گھر کے بچوں میں جو بالغ ہیں وہ ان احکامات میں سست ہے یا وہ ادا ہی نہیں کرتے، مثلا نماز ہے اور دیگر احکامات اور عبادات ہیں، تو اسے پیار محبت سے مختلف زاویوں سے سمجھایا جائے۔ یہ والدین کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اگر 10 منٹ روزانہ یہ سلسلہ رہا تو انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر کا ماحول ایک دینی ماحول میں تبدیل ہو جائے گا اور بچوں میں دینداری اور فرما برداری آ جائے گی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 1000 اشرفیہ سمندر میں ڈال دی۔ ایک مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ دریائی سفر کر رہے تھے اور 1000 اشرفیہ ان کے ساتھ تھی۔ ایک شخص نے کمال نیاز بندی کا طریقہ اختیار کیا اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اس پر اعتماد ہو گیا۔ اپنے احوال سے اس کو مطلع کیا، یہ بھی بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیہ ہے۔ ایک صبح کو جب وہ شخص اٹھا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی غائب ہے۔ چنانچہ جہاز والوں کی تلاشی شروع ہوئی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے موقع پا کر چپکے سے وہ تھیلی دریا میں ڈال دی۔ تلاشی کے باوجود تھیلی دستیاب نہ ہو سکی تو لوگوں نے اس کو ملامت کیا۔ سفر کے اختتام پر وہ شخص امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ آپ کی وہ اشرفیہ کہاں گئی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے ان کو دریا میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اتنی بڑی رقم کو آپ نے ضائع کر دیا؟
فرمایا کہ میری زندگی کی اصل کمائی تو ثقافت کی دولت ہے، چند اشرفیوں کی عوض اس کو کیسے تباہ کر سکتا تھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کی کمال احتیاط کا اندازہ کیجئے کہ آپ نے صرف اس لیے کہ 1000 اشرفیہ دریا میں ڈال دی، اگر مجھ سے یہ برآمد ہو گئی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات آ سکتے ہیں کہ کہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے چوری نہ کیے ہو۔ آپ نے محض ان شبہات سے بچنے کے لیے اتنی بڑی رقم سمندر میں ڈال دی اور اپنے دامن کو الی یوم القیامہ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے مبرہ کر دیا۔ اصول نمبر 65، بچوں کو چیزوں سے زیادہ انسانوں کی قدر سکھائے۔ ہم نے بچوں کے ذہن میں چیزوں کی قدر ڈالی ہے، بیٹا یہ کپ بہت مہنگا ہے، ٹوٹنا نہیں چاہیے، کھلونا بہت مہنگا ہے، خراب نہیں ہونا چاہیے، بچے دیوار پر کچھ نہیں لگانا، یہ دیوار پر ابھی رنگ کیا ہے۔ یعنی چیزوں کی، سامان کی، کھانے پینے کی، گھر کی اشیاء کی اہمیت دل میں ڈالی، لیکن انسان کی نہیں ڈالی۔ اس لیے گھر پہ چچا آ رہا ہے وہ اٹھ کر نہیں ملتا، پھوپھو آ رہی ہے سلام میں پہل نہیں کرتا، دادا دادی نانا نانی بزرگ کام کا کہتے ہیں وہ اس کام کو توجہ نہیں دیتا، کوئی بلاتے ہیں تو جواب نہیں دیتا۔ ہم نے انسان کی قدر نہیں ڈالی، سامان کی قدر ڈالی۔ ہم اس کے دل میں اگر محبت ڈالتے کہ بیٹا سب سے پہلے انسان کی قدر، بزرگوں کی قدر ہے، جب وہ پکارے فوراً آپ نے بات سننی ہے، سب کام کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، جس کام کا کہیں سب سے پہلے آپ نے اس کام کو کرنا ہے، تو جب ہم انسانوں کی محبت ان کے دل میں ڈالیں گے انہیں پتہ چلے گا اصل انسان ہے، یہ سامان انسان کی خدمت کے لیے ہے، یہ دوبارہ میں سے مل جاتا ہے، لیکن ٹوٹے ہوئے دل ٹھیک نہیں ہوتے۔ شیشہ ٹوٹ جائے تو جوڑنے سے جڑ جاتا ہے، لیکن ٹوٹنے کا نشان نظر آتا ہے۔ رسی ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے لیکن گٹار آ جاتی ہے۔ دیوار ٹوٹ جائے جڑ جاتی ہے لیکن اثرات باقی رہتے ہیں۔ لوہا ٹوٹ جائے جڑ جاتا ہے، ویلڈنگ کا نشان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو بعد میں دل جڑ بھی جائیں لیکن ابتدا میں جو دل پر چوٹ لگی ہوتی ہے، جو بات نہیں مانی، دل شکنی کی ہوتی ہے، وہ زخم انسان کے دل و دماغ پر ہمیشہ رہتا ہے۔ اس لیے انہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ اہمیت بڑوں اور بزرگوں کی ہے۔ اپنے کام آپ کے ادھورے رہ جائیں، دوست ناراض ہو جائے لیکن آپ کے بڑے آپ سے ناراض نہ ہو۔ زیادہ انسانوں کی قدر سکھائے۔ اصول نمبر 66، بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے، زیادہ تر باپ سے سیکھتا ہے۔ اب بچہ دیکھ رہا ہے باپ کو فون آتا ہے، جی آپ کہاں ہو؟ والد کہتا ہے جی میں فلاں جگہ پر ہوں۔ بیٹا دیکھ رہا ہے والد ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں فلاں جگہ پر ہوں۔ تو ہم نے اپنے بیٹے کو خود جھوٹ بولنا سکھایا۔ دروازے پر دستک ہوئی، ابو کو بلاؤ۔ ابو کہتا ہے بیٹا انکل کو بولو ابو گھر پر نہیں ہے۔ ہم اس کو جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں، بچہ کہیں اور سے نہیں سیکھتا۔ بیٹا جرائم اور خامیاں کوتاہیاں اپنے گھر میں سیکھتا ہے، تفریح کے نام پر غلاظت بھرے پروگراموں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، کہیں باہر نہیں جاتا، گھر کے اندر ماحول سے سیکھ رہا ہے۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں سچ بولنا ہوگا، اولاد میں بھی سچائی آئیں گی۔ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ نے نصیحت کی، بیٹا سچ بولنا۔ حضرت شیخ نے سچ بولا تھا، اللہ نے ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو ہدایت دے دی۔ تو جب ماں باپ کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے، اولاد میں بھی سچائی پیدا ہوتی ہے، اور جو بچہ سچ کا عادی ہو جائے وہ سب گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، اور انسان گناہ کو چھپانے کے لیے پہلے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بیسیوں جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ سچ پر رہو، سچ انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور یہ نیکی انسان کو جنت لے جاتی ہے۔ جو شخص مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ پر زندگی گزارتا ہے، اللہ کے ہاں اسے سچا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور یہ گناہ انسان کو جہنم لے کر جاتا ہے۔ جو شخص مسلسل جھوٹ بولے یہاں تک کہ اللہ اسے بڑا جھوٹا لکھ دیتے ہیں۔ فرشتوں کو جھوٹ سے بہت زیادہ نفرت ہے، ان کو جھوٹ سے ایسی گھن آتی ہے کہ جو ہی کسی کے منہ سے جھوٹ نکلا فرشتہ وہاں سے چل دیتا ہے اور 1 میل تک دور چلا جاتا ہے۔ مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہوتا ہے؟ فرمایا نعم، یعنی ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، یعنی مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا، بلکہ ایسے شخص کے لیے 3 مرتبہ بد دعا فرمائی۔ بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، اس کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا جانی دشمنوں کے سامنے بھی سچائی کا اہتمام۔ ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس وقت انعام مقرر ہوا تھا جو حضور کو یا حضرت ابوبکر کو زندہ یا مردہ معاذ اللہ لائیں گا 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ تو ایک مشرک حضور کو شکل سے پہچانتا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سفر میں جا رہے تھے تو یہ اچانک آ گیا۔ اب یہ پوچھنے لگا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہ بتاؤ یہ آدمی کون ہے جو آپ کے آگے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایک شخص ہے جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ اب وہ سمجھا کہ شاید ان کو مدینے کا راستہ نہیں پتا اور یہ انہیں راستہ بتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری جنت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، یعنی ایسے سنگین حالات میں بھی جھوٹ نہیں بولا، توریہ استعمال کیا کہ مخاطب نے ایک معنی سمجھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مراد دوسرا معنی تھا۔ جانی دشمنوں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ امام باقر کا اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو 5 نصیحتیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرے والد امام باقر رحمہ اللہ نے 5 نصیحتیں کی کہ بیٹا 5 لوگوں سے دوستی نہ کرنا، بلکہ اگر کہیں راستے میں چل رہے ہوں تو ان کے ساتھ مل کر بھی نہ چلنا، وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ابو؟ تو انہوں نے فرمایا ایک جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرمانے لگے اس لیے کہ وہ دور کو قریب دکھائے گا اور قریب کو دور دکھائے گا اور تمہیں دھوکے میں رکھے گا۔ میں نے کہا اچھا دوسرا کون سا؟ فرمانے لگے تم کسی بخیل سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے وہ تمہیں اس وقت چھوڑ دے گا جب تمہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی، وہ دھوکہ دے جائے گا، اس لیے اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا تیسرا کون سا؟ فرمانے لگے فاسق فاجر سے، یعنی جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوں اس سے بھی دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں ایک روٹی کے بدلے بیچ دے گا، بلکہ ایک روٹی سے کم کے بدلے میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا ابو ایک روٹی کے بدلے میں بیچنے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، ایک روٹی سے کم میں کیسے بیچے گا؟ فرمایا بیٹے وہ ایک روٹی کی امید پر تمہارا سودا کر دے گا اور تمہیں بھاؤ کا پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ یعنی فاسق بدلے کا کیا اعتبار ہے؟ جو خدا کے ساتھ وفادار نہیں وہ بندوں کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بیوقوف سے دوستی نہ کرنا۔ میں نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا اس لیے وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا اور نقصان پہنچا دے گا۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پانچواں کون سا؟ فرمایا بزدل آدمی، وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، اس لیے ایسے بے وفا اور بزدل شخص کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ دیکھیں امام باقر رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کو منع فرمایا کہ جھوٹے آدمی سے دوستی نہ کرنا، کہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے، دور کی چیز کو قریب دکھاتا ہے اور قریب کو دور، یعنی اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی اغراض اور خواہشات پر پرکھتا ہے۔ اصول نمبر 66، بچوں کے سامنے کبھی نشہ نہ کرے۔ ہم کہتے ہیں بیٹا نسوار نہ ڈالو اور باپ خود بیٹے کے سامنے نسوار ڈال رہا ہے۔ بیٹا سگریٹ نہ پیو، والد کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی ہے۔ بیٹا ہیروئن نہ پیو، نشہ نہ کرو، باپ خود نشہ کر رہا ہے۔ انسان کی نصیحت میں تاثیر تب آتی ہے جب وہ باعمل ہوتا ہے، جب عمل نہیں ہوتا تاثیر نہیں ہوتی۔ حضرت صحابہ اور سلف اپنی زندگی سے دعوت دیتے تھے، عمل سے دعوت دیتے تھے۔ ہم قول سے دعوت دیتے عمل سے نہیں۔ ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے، ہماری زندگی میں عمل کچھ ہوتا ہے۔ منع کرتے ہیں خیانت نہ کرو، خود کر رہے ہوتے ہیں۔ منع کرتے ہیں دھوکہ نہ دو، خود کہتے ہیں۔ دھوکہ نہ دیں تو کاروبار کیسے چلیں؟ جھوٹ نہ بولے تو کاروبار کو کیسے ترقی دیں؟ تو اس چیز کی بڑی کمی ہے کہ عموماً نشہ آور چیزیں بعض گھروں میں والد، کہیں چچا، کہیں ماموں، کہیں دیگر عزیز و اقارب کرتے ہیں تو دیکھا دیکھی بچوں میں آ جاتا ہے۔ اصول نمبر 68، بچوں کو گالم گلوچ نہ کریں۔ بچہ یہ گالیاں کہاں سے سیکھتا ہے؟ سب سے پہلے گھر سے سیکھتا ہے۔ جو باپ بات بات پر اپنی بیوی کو گالی دے رہا ہے، اپنے بچوں کو گالیاں دے رہا ہے، دوستوں کے ساتھ نجی مجلس اور موبائل پر ایسی زبان استعمال کر رہا ہو تو پھر یہ بچہ والد سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے گالی کوئی بری بات نہیں۔ جو باپ بات بات پہ ماں کو گالی دے رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے۔ بچہ سب سے زیادہ دیکھ کر سن کر سیکھ رہا ہوتا ہے۔ بچہ یہی سب کچھ مستقبل میں کرے گا جو وہ دیکھ رہا ہے، خواہ آپ اس کو کتنا ہی کسی بات سے نہ روک لیں۔
جو اس نے دیکھا ہے وہ کرنا ناگزیر فطرت ہے۔ پھر وہی چیز بچے کی زبان پر آتی ہے۔ اگر یہ دیکھنا ہو اس بچے کے گھر کا ماحول کیسا ہے، بچے کی زبان سن لیں۔ گھر کے ماحول کا بچے کی زبان سے پتہ چل جائے گا۔ گھر کے اندر تربیت کا اندازہ بچے کی شخصیت سے ہو جائے گا کہ گھر میں کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ بچے کا اٹھنا بیٹھنا، بچے کا بولنا، گفتگو کرنا، وضع خطا سے پتہ چل جائے گا۔ ہمارے گھروں میں تربیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہمارے بچوں میں بگاڑ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا اسکول گیا، ٹیوشن گیا، مدرسہ گیا، میری ذمہ داری پوری ہو رہی۔ یہ ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ الگ سے انہیں وقت دیں، اپنی گفتگو میں مہذب الفاظ استعمال کریں تاکہ بچہ آپ سے زبان و ادب اور لہجہ سیکھیں۔ نمبر 69، اصول نمبر 69، بچوں سے جو وعدہ کیا اسے پورا کریں۔ والدین ایفائے عہد کی تربیت بچپن میں اور گھر کے ماحول سے شروع کریں۔ بچہ والدین کی گفتار و کردار میں تقلید کرتا ہے۔ ماں باپ بچے کے لیے نمونہ ہے۔ بچے کا ذہن بہت حساس ہوتا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تصویر بھی اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ وہ ماں باپ کے کاموں کو بہت گہری نظر سے دیکھتا ہے اور آئندہ کی زندگی میں اس سے استفادہ کرتا ہے۔ بچہ اپنی طبیعت اور فطرت کے باعث ایفائے عہد کے ضروری ہونے کو سمجھتا ہے۔ جب ماں باپ اس سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے ان سے توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنے وعدے پر عمل کریں گے۔ اگر وہ عمل کریں تو بچہ ایفائے عہد کا عملی درس ان سے حاصل کرتا ہے، لیکن اگر وہ وعدہ پورا نہ کریں تو اسے دکھ ہوتا ہے اور ماں باپ کو غلط کام کرنے والا سمجھتا ہے۔ جس گھر میں ماں باپ اپنے وعدے پر عمل کریں، آپس میں اپنے بچوں سے اور دوسرے لوگوں سے وعدہ خلافی نہ کریں، اس کے گھر کے بچوں میں بھی ایفائے عہد کی عادت ہوگی۔ جبکہ اس کے برعکس جس گھر میں بچے ماں باپ کی ہر روز عہد شکنی کو دیکھتے ہیں، ان کی نظر میں ایفائے عہد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور وعدے کو فقط چکر اور فریب دینے کا بہانہ سمجھتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود عہد شکن ہو اور جھوٹے وعدوں سے بچے کو فریب دیں اور اپنے وعدے پر عمل نہ کریں یا اپنے غلط طرز عمل سے معصوم بچوں کی عہد شکنی کا سبق دیں، تو بچوں کی زندگی میں عہد شکنی اور وعدہ خلافی آ جاتی ہے۔ آج معصوم اور سادہ بچے اپنے ماں باپ سے سینکڑوں جھوٹ اور وعدہ خلافیاں دیکھتے ہیں۔ کیا ایسے بچوں سے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ باوفا ہوں گے؟ ماں باپ کو چپ کرانے کے لیے ماں بچے کو چپ کرانے کے لیے اس سے وعدہ کرتی ہے، میں تمہارے لیے مٹھائی لاؤں گی، آئس کریم لے کر دوں گی، ٹافی لے کر دوں گی، نئے کپڑے لاؤں گی، کھلونے خریدوں گی، تمہیں دعوت پر اور سیر پر لے کر جاؤں گی۔ یہ وعدے وہ کبھی اس لیے کرتی ہے وہ کبھی صرف اس لیے وعدہ کرتی ہے کہ بچہ کڑوی دوائی پی لے، یہ اس لیے کہ بچہ ڈاکٹر کے پاس اور انجیکشن لگانے والے کے پاس چلا جائے۔ بسا اوقات بات بات پر ڈراتی ہے، اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے پیٹوں گی، مار دوں گی، تہ خانے میں بند کر دوں گی، عید پر تمہارے لیے نئے کپڑے نہیں خریدوں گی، تمہیں دعوت پر نہیں لے کر جاؤں گی، تمہارے ابو سے شکایت کروں گی، اور ایسی سینکڑوں دھمکیاں دیتی رہتی ہیں جس سے بچوں کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور وہ والدین سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ اس لیے جھوٹے وعدوں اور ڈرانے سے گریز کریں۔ اگر آپ مختلف خاندانوں اور خود اپنی زندگی پر غور کریں تو دیکھیں کہ ہر روز سادہ لوہ بچوں سے کتنے وعدے کیے جاتے ہیں جن میں سے اکثر پر عمل نہیں ہوتا۔ کیا ماں باپ جانتے ہیں کہ وہ ان وعدہ خلافیوں کی بچوں کی حساس روح پر کتنی بری تاثیر ہوتی ہے اور اس طریقے سے ان کے بارے میں کتنی بڑی خیانتیں مرتکب ہوتے ہیں؟ بچہ ماں باپ سے جو ناپسندیدہ عمل دیکھتا یا سنتا ہے، وہ اس سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کے اثرات آخر عمر تک نہیں جاتے۔ خاندان ماں باپ کی جو وعدہ خلافی کرتے ہیں، ایک تو وہ وعدہ خلافی کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسرا وہ ان وعدہ خلافیوں سے اور جھوٹ سے بچے کی بھی تربیت کرتے ہیں کہ جس کا گناہ مسلمہ طور پر عہد شکنی سے بھی بڑا ہے۔ اس وجہ سے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جو وعدہ اپنے بچوں سے کریں اسے حتماً پورا کریں۔ اصول نمبر 70، بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں۔ بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1، والد کی دعا اولاد کے لیے۔ نمبر 2، مسافر کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ 3 دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے والد کی دعا۔ والد کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، اس لیے اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیں، ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ بد دعا سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو بد دعا نہ کرو، اپنے مال کو بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کو بد دعا نہ کرو، ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ بد دعا قبول ہو جائے، پھر انسان کو ساری زندگی اپنی اس بد دعا پر پچھتاوا ہو۔ بعض نادان ماں باپ بچے سے ذرا سی غلطی ہو جائے فوراً بد دعا دے دیتے ہیں، اللہ تجھے ریل گاڑی کے نیچے لے کر آئے، تیرے ٹکڑے میرے سامنے جمع ہو جائے،
پھر جب بد دعا لگ جائے تو زندگی بھر غمگین ہوتے ہیں۔ ماں کی بد دعا نے بیٹے کی جان لے لی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے، ایک ماں نے بچے کی نافرمانی کو ایک بچے نے ماں کی نافرمانی کی، ماں کو بڑا غصہ آ گیا تو ماں نے بد دعا دے دی، اللہ تجھے ریل گاڑی کے نیچے لے کر آئے اور تیرے ٹکڑے چادر میں گھر لے جائیں۔ وقت گزرتا گیا، بچہ عین شباب اور جوانی میں پہنچا، کمائی کے لائق ہو گیا، کما کر گھر لانے لگا تو ایک دن ایسا ہوا، گزر رہا تھا، اچانک ریل گاڑی تیزی میں آ رہی تھی، ریل گاڑی کے نیچے آ گیا اور جسم کی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور پھر اس کے ٹکڑوں کے ایک چادر میں ڈال کے گھر لایا گیا۔ تو یہی ماں اپنے بچے پر بہت رو رہی تھی۔ تو 2 دن کے بعد جب اس کو نیند آئی اور سوئی تو ایک آواز سنی کہ اب کیوں رو رہی ہے، تو نے خود ہی تو بد دعا کی تھی کہ بیٹے کے ٹکڑے چادر میں لائے جائیں، تو ہم نے وہی کیا جو تم نے کہا تھا۔ تو انسان بسا اوقات جذبات میں، غصے میں وہ کہہ دیتا ہے اور پھر ساری زندگی بھر اس کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کریں، اگر وہ کوئی نافرمانی بھی کرے تب بھی دعا گو رہیں۔ اللہ کے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں، دلوں کو پلٹنا تو میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ بنو آدم کے دل تو اللہ رب العزت کے مالک بشانہ 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے اس کو پلٹ دیں، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ رب العالمین دلوں کو چاہیں تھوڑی دیر کے اندر پلٹ دیں۔ ممکن ہے والدین کے دل سے دعا نکلے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پالیں۔ ماں کی بد دعا کے سبب دونوں پاؤں کٹ گئے۔ ایک میجر صاحب اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے، اس کے بچے اس کے ساتھ تھے، تو یہ ذرا بد اخلاق تھا، والدہ سے جھگڑنے لگا، الجھنے لگا۔ والدہ نے نصیحت کی تو یہ بدبخت اٹھا اور اپنی ماں کو مارا۔ ماں نے بد دعا دے دی، اللہ تیری ان ٹانگوں کو کاٹ کے رکھ دے۔ تو اگلے دن اس نے واپس جانا تھا، ریل کا سفر تھا، بچوں کو لے کر جیسے اسٹیشن پہنچا تو ریل گاڑی آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سامان ریل گاڑی کے اندر رکھا، اپنے بچوں کو پکڑ پکڑ کے ریل میں بٹھا دیا۔ جب خود سوار ہونے لگا، جیسے اوپر پاؤں رکھا تو پاؤں پھسل گیا، ریل کے نیچے آ گیا، دونوں پاؤں کٹ گئے۔ تو جو ماں نے کہا تھا تیرے دونوں پاؤں خدا کاٹ دے، اسی طرح ہو گیا۔ اب ماں کو پچھتاوا اور رونا تو بہت تھا، جب اس کو پتہ چلا تو آ کے رونے لگی، لیکن جو کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو اولاد کو بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، والدین کو بھی صبر کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے۔ ایک عرصے کے بعد اللہ نے انہیں اولاد دی، انہوں نے اولاد کو پروان چڑھایا، اس عمر تک پہنچایا، آج وہ کمانے کے لائق ہو گئے۔ آج اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اللہ سے مانگتے رہیں۔ ہمارے مانگنے میں کوئی کمی ہوگی، ہمارے عمل میں کوئی کمی ہوگی، شاید ہماری زندگی کی کوئی کمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہوں گی، شاید ہمارا کوئی مکافات عمل نہ ہو، ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا نہ کیا ہو جس کا بدلہ سامنے آ رہا ہو۔ انسان استغفار کریں، توبہ کریں، اولاد کے حق میں دعا گو رہے۔ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جب چاہے حالات کو پلٹ دے اور انسان کی وہ دعا قبول کر لے۔ ماں کی دعا سے 2 ماہ میں حفظ مکمل۔ ایک بچہ عرب میں پیدا ہوا، نابینا تھا۔ سعودی عرب میں ایک اخبار چھپتا ہے المدینہ، اس میں واقعہ تھا۔ بچہ پیدا ہوا، نابینا تھا، تو اب ارد گرد کے لوگ کہتے تھے ان کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہوا ہے۔ لوگ آ کر ماں کو بھی کہتے، ماں کو تسلی تھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے بچہ تو دیا ہے اور میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں۔ تو اس ماں نے اپنے بچے کے لیے دعا کر دی، یا اللہ تو نے میرے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی نہیں دی، اس میں تیری حکمت ہوگی، یا اللہ میرے بیٹے کو فہم دے دے، حافظہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، کہ تیرے قرآن کو یاد کریں، تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کریں۔ تو ماں نے رو رو کے اللہ سے دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو ایسا حافظ عطا کیا، جو آیت اس کو قاری صاحب پڑھا تھا فوراً اس کو یاد ہو جاتا، اس کے سامنے استاد جیسے پڑھتا تو دوسری دفعہ وہ بچہ زبان ہی سنا دیتا۔ عرب کے اس بچے نے 2 مہینے میں قرآن کریم حفظ کر دیا۔ تو یہ کیا تھی؟ ماں کی دعا تھی کہ اللہ تو نے اگر اس کو آنکھوں کی بینائی نہیں دی، دل کی بصیرت عطا کر دے، حافظے کی نعمت عطا کر دے۔ اللہ نے وہ نعمت دے دی، بچے کو جو وہ پڑھتا ہے اس کو یاد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے، اس ماں کی دعائیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے حافظے کی نعمت دے دی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، اولاد کو کبھی بد دعا نہ کرے۔ والدہ کی دعا کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کی بینائی لوٹ آئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو چند دنوں کے بعد ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ ان کے لیے دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے بیٹی کی آنکھوں کی روشنی کو لوٹا دیں۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، وہ فرما رہے تھے، تیری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی لوٹا دی تھی۔ دیکھیں ماں باپ کی دعا میں کتنی طاقت ہے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے۔
آپ امریکہ تک علاج کے لیے چلے جاؤ، یورپ فرانس چلے جاؤ، کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم دنیا میں نہیں ہے جو نابینا کو بینا کر سکے، لیکن ماں باپ کی دعا میں وہ طاقت ہے جو نابینا کو بینا کر دیتی ہے۔ تو کبھی ہم نے صدقے دل سے مانگا نہیں ہے، سچے دل سے انسان مانگے تو اللہ رب العزت فوراً دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انسان کے مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں نے بڑی اہم بات عرض کی ہے کہ اولاد کے حق میں بد دعا نہ کی جائے۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے تہجد کے وقت میں مانگیں، اے اللہ ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ملک اور ملت کا پاسبان اور دین کا ترجمان بنا۔ اصول نمبر 71، اولاد کو رزق حلال کھلائے۔ والدین پر ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو حلال غذا کما کر کھلائے، حرام کمائی سے خود بھی پرہیز کریں اور بچوں کو بھی بچائیں تاکہ ان کی نشو و نما پاکیزہ ہو اور ان میں اولو العزمی کے جذبات پرورش پائیں۔ قرآن پاک اور احادیث میں بکثرت رزق حلال کی تاکید کی گئی ہے اور کوئی شبہ نہیں کہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ کاش مسلمان ان چیزوں کی اہمیت محسوس کرے اور اپنی اولاد کی پرورش میں ان امور کا لحاظ رکھے۔ بچے کی جو پرورش رزق پر ہوتی ہے، خدا نہ کرے اگر وہ رزق حرام کا ہو تو اس سے جو بچہ پرورش پاتا ہے اس میں وہی اخلاق و کردار، وہی امراضی نظر آتے ہیں جس کمائی میں ہوتے ہیں۔ اسی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اس لیے رزق جب حلال کا ہوتا ہے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے، رزق جب حلال کا ہوتا ہے تو بچے بھی فرما بردار ہوتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر وہ حرام کا ہوگا، اس سے جو بچے نشوونما پائیں گے ان کے اندر بھی وہی نافرمانی ہوگی، جھوٹ ہوگا، کینہ ہوگا، دھوکہ ہوگا، اس لیے کہ اسے رزق اسی طرح کا دیا گیا تھا جیسے گاڑی چلتی ہے پیٹرول پر، انسان کی جسم کی بقا ہے رزق پر۔ تو جیسے پیٹرول اور آئل جتنا اچھا ہوتا ہے، گاڑی کی بقا اور لائف اتنی اچھی ہوتی ہے۔ رزق جتنا حلال کا ہوتا ہے اتنے اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ مال حرام کی کمائی کرنے والے کے بچے۔ کریم شیخ پنجاب گورنمنٹ میں بڑے آفیسر تھے، اہم عہدوں پر فائز تھے، بہاولپور میں تھے۔ جب 1999 میں ایک فضائی حادثے میں وفات پا گئے، موصوف لاہور میں وسیع جائیداد کے مالک تھے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں ان کے 2 مکان تھے، ایک کینال میں اور 10 مرلے میں۔ 10 مرلے والا مکان ڈبل سٹوری تھا۔ اس کے علاوہ جوہر ٹاؤن میں بھی ان کے متعدد قیمتی پلاٹ تھے۔ ان کی کمائی حلال کی نہیں تھی۔ موصوف کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹا مکمل پاگل تھا، دوسرا 40% تک اب نارمل تھا، تیسرا کانوں سے بہرا تھا اور چوتھا جو نارمل تھا وہ بھی کانوں کی تکلیف میں مبتلا تھا۔ یہ خود ہی پاگل بیٹے کا پیشہ پاخانہ صاف کیا کرتا تھا۔ آج کے والدین اپنی اولاد کو حرام مال، مشتبہ مال کھلا کر پھر ان کی صحیح اور نیک بخت ہونے کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچے نیک ہوں، فرما بردار ہوں۔ اول تو ایسے والدین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، یعنی جو حرام مال کماتے ہیں ایسے والدین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دور دراز کا سفر کرے اور نہایت پریشانی و پراگندگی کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتے ہوئے دعا کرے، جبکہ اس کی غذا اور لباس سب حرام سے ہو اور حرام کمائی ہی استعمال کرتا ہو، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے کعب بن عجزہ، وہ گوشت جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو گوشت یعنی جو جسم حرام مال سے نشو و نما پائے وہ دوزخ کی آگ ہی کے لائق ہے۔ اس لیے خود بھی اپنی اولاد کو بھی حرام رزق سے بچائیں۔ حرام تو دور کی بات، مشتبہ مال سے بھی دور رکھیں۔ وہ مال جو دھوکے سے کمایا گیا، جھوٹ بول کر کمایا گیا، اسے گھر کی 4 دیواری میں نہ لائیں۔ حضرت صحابہ اکرام حرام تو دور کی بات مشتبہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشتبہ مال سے بچنا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے غلام نے کھانے کی کوئی چیز ان کی خدمت میں پیش کی، آپ نے اس چیز میں سے کچھ کھا لیا۔ اس کے بعد غلام نے بتایا، مجھے یہ چیز اس طرح حاصل ہوئی تھی کہ اسلام کے دور سے پہلے جاہلیت کے دور میں ایک آدمی کو میں نے اپنے آپ کو کاہن ظاہر کر کے کچھ بتایا تھا، جیسے نجومی کاہن لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو مستقبل کے احوال وغیرہ بتاتے ہیں۔ شریعت نے ان چیزوں سے سخت منع کیا، ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں، چاہے جائے کہ ان سے مستقبل کے احوال پوچھے جائے یا ان پر یقین کیا جائے، شریعت میں اس کی سخت ممانعت ہے۔ بہرحال غلام نے کہا، اس کہانت کے بدلے میں اس شخص نے مجھے یہ چیز دی تھی جو میں نے آپ کو کھانے کے لیے دی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ معلوم ہوا
انہوں نے فوراً حلف میں انگلی ڈال کر جو کچھ پیٹ میں تھا قے کر دی۔ دیکھیے، یہ لا علمی نے جو کھا لیا یہ حرام نہیں تھا، مگر ان حضرات کا تقویٰ تھا کہ جیسے ہی اشتباہ شبہ پیدا ہو گیا تو انہوں نے فوراً اپنے پیٹ سے اس چیز کو نکال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پشتبہ بال سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن امین المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دودھ نوش فرمایا تو انہیں بہت اچھا لگا۔ جس شخص نے انہیں دودھ پلایا تھا اس سے امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں کا ہے؟ اس نے انہیں بتایا، ایک پانی پر یعنی نام لے کر بتایا کہ فلاں جگہ جہاں پانی تھا میں گیا، وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کے بہت سے اونٹ موجود ہیں اور انہیں پانی پلایا جا رہا ہے۔ پھر اونٹ والوں نے اونٹوں کا تھوڑا سا دودھ نکالا، اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے بھی لے کر اپنی مشک میں ڈال دیا، یہ وہی دودھ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر قے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کمال تقویٰ اور انتہائی ورع کی بنیاد پر ہے۔ آپ کو جیسے معلوم ہوا فوراً قے کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رعایا کی اجازت کے بغیر شہد استعمال نہ کرنا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان کے لیے علاج میں شہد تجویز کیا گیا اور اس وقت شہد بیت المال میں موجود تھا۔ انہوں نے خود اس شہد کو نہ لیا بلکہ مسجد جا کر ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے علاج کے لیے شہد کی ضرورت ہے اور شہد بیت المال میں موجود ہے، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس میں سے لے لوں، ورنہ وہ میرے لیے حرام ہے۔ چنانچہ لوگوں نے خوشی سے آپ کو اجازت دے دی۔ حالانکہ اگر آپ چاہتے ہیں تو امیر المومنین ہونے کی حیثیت سے استعمال کر سکتے تھے اور آپ کو چاہیے بھی، نہایت معمولی تھا۔ بیماری کے ایام تھے اور ضرورت تھی، لیکن پھر بھی رعایا کی اجازت کے بغیر آپ نے استعمال نہیں کیا۔ یہ آپ کی محتاط طرز زندگی ہے۔ رزق حلال کی برکات۔ ایک شخص عبداللہ شاہ جو دیوبند میں گھاس بیچتے تھے، جو ملتا اس میں سے ایک حصہ اپنی والدہ کو دیتے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اور باقی اپنے خرچ میں لاتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ اور دوسرے حضرات کی دعوت کی۔ مولانا نے فرمایا، دعوت کہاں سے کرو گے، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ کہنے لگے، جو حصہ خیرات کا نکالتا ہوں اسی سے دعوت کروں گا۔ غرض 5 آنے جمع کیے اور حضرت مولانا کے پاس آئے اور کہا، تم خود ہی پکا لو، میں کہاں جھگڑا کروں گا؟ اگر دنیا دار بھی اس طرز کو اختیار کر لے تو کیسا اچھا ہو۔ مہمان تھے کئی اور پیسے صرف 5 آنے۔ بزرگ مہمانوں کا مشورہ ہوا کوئی سستی چیز تجویز کی جاوے، چنانچہ میٹھے چاول گڑ کے تجویز کیے، بڑی احتیاط سے لگائے گئے، کوری ہانڈی منگوائی گئی، پکانے والے کو وضو کرایا، غرض ہر طرح کی احتیاط کی گئی۔ وہ چاول تھے ہی کتنے، ایک ایک 2 لقمہ کھا لیے۔ مولانا خود فرماتے تھے، ان 2 لقموں کی برکت دیکھی کہ 1 ماہ تک قلب میں انوارات و برکات محسوس ہوتے تھے۔ 1 ماہ کامل تک یہ اثر رہا۔ فائدہ۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں کہتا تھا جس کی کمائی کے 1 لقمے کا یہ اثر ہے تو جو دن رات اسی کو کھاتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی۔ دوستو، اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ہوگی تو یہ بات پیدا ہو جائیں گی۔ حلال حلال کو کھینچتا ہے۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، میرے والد بڑے تاجر تھے، انہوں نے ایک شخص کو آگے شریک رکھا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کپڑے کے اندر ایک عیب تھا اور میرے والد نے جس کو شریک رکھا تھا انہوں نے اس کپڑے کو بیچ دیا اور وہ اس کپڑے میں عیب نہیں بتایا۔ حضرت جب عیب پوچھا تو انہوں نے کہا، میں تو بتانا بھول گیا۔ فرمایا، جاؤ اسے تلاش کرو۔ کہا، حضرت وہ تو بہت آگے چلا گیا ہوگا، میں کہاں تلاش کروں گا؟ کہا، تو مجھے ہیلا بتاؤ، میں خود تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہیلا بتایا۔ ابن خریف، انہوں نے بہت آگے چلا گیا ہوگا، میں کہاں تلاش کروں گا؟ کہا، تم مجھے خلیہ بتاؤ، میں خود تلاش کرتا ہوں۔ انہوں نے خلیہ بتایا۔ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کے والد تلاش کرنے کے لیے سواری پر خود نکل گئے، تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچ گئے۔ معلومات راستے پر لیتے رہے کہ قافلہ گزرا ہے، اس طرح کے لوگ تھے، ایسا خلیہ تھا، اتنی سواریوں پر تھے۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، جس آدمی نے سامان خریدا وہ کون ہے؟ بتایا گیا وہ فلاں ہے۔ اتفاق سے وہ غیر مسلم تھا۔ انہوں نے کہا، تم نے جو سامان خریدا اس سامان کے اندر کپڑوں میں ایک عیب موجود ہے۔ اس نے کہا، اگر عیب ہے تو تم اتنی دور سے آئے مجھے بتانے کے لیے؟ کہا، ہاں میں آیا ہوں۔ اسلام حکم یہ دیتا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو عیب دار چیز نہ دو۔ تو آپ کو یہ عیب والی چیز پہنچ گئی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، یا تو آپ مجھے کپڑا واپس کر دیں یا جو رقم دی ہے
میں آپ کو اس میں عیب کی وجہ سے رقم کچھ واپس کر دوں۔ اس شخص نے کہا، جو دراہم میں نے دیے تھے آپ کے اس تاجر کو، وہ دراہم مجھے دو۔ تو انہوں نے دراہم دیے، تو اس نے دراہم کو پھینک دیا اور اپنے جیب سے دوسرے دراہم نکال کر اس کو دیے۔ اس نے کہا، تم نے یہ دراہم کیوں پھینکے؟ کہا، ان دراہم میں کھوٹ تھا، وہ نقلی دراہم تھے۔ میں نے وہ دراہم کا یہ کپڑا لیا تھا۔ جب تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، اتنے دور سے آئے بتانے کے لیے آئے ہوں، تو میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں، اس لیے میں تمہیں ابھی اصلی دراہم دے رہا ہوں۔ اور یہ شخص اس واقعے سے بڑا متاثر ہوا اور اسلام کی حقانیت دل میں جذب ہو گئی۔ ایک نوجوان کا حرام کمائی سے بچنے وا وافر رزق حلال کا ملنا۔ میرے آبائی گاؤں کوٹ بھت واقع تحصیل سنبڑیال ضلع سیالکوٹ کے قریب ہی ایک دوسرا گاؤں کوٹ بلند ہے۔ وہاں میرے ایک عزیز دوست چودھری محمد نواز گھومن رہتے ہیں۔ وہ خود چھوٹے زمیندار ہیں، مگر ان کے رشتہ دار بارسوخ لوگ ہیں۔ 1990 کے لگ بھگ ان کے بڑے بیٹے نوید نواز گھومن نے BA کیا تو اسے ملازمت کی تلاش ہوئی۔ رشتہ داروں کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسے پولیس میں ASI کی پیشکش ہوئی، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پولیس میں رہ کر رشوت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کسی قیمت پر مال حرام کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ کچھ وقت کے بعد چودھری محمد نواز گھومن کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ نوید کو نائب تحصیلدار کا منصب مل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑیں گے۔ نواز گھومن صاحب راضی ہو گئے۔ انہوں نے جذبہ مسرت کے ساتھ نوید کو ایک خوشخبری سنائی کہ تم عنقریب نائب تحصیلدار بن جاؤ گے، لیکن یہ جان کر کہ اس کے لیے 1 لاکھ روپے رشوت میں دینے پڑیں گے، نوید نے دو ٹوک انداز میں انکار کر دیا کہ مجھے خواہ کتنا ہی عرصہ بیکار رہنا پڑے، لیکن میں رشوت کے بل پر ہرگز کوئی ملازمت قبول نہیں کروں گا۔ چودھری محمد نواز گھومن نے بتایا کہ نوید کی یہ بات سن کر میں بہت برہم ہوا کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تھانے داری تم نے مسترد کر دی، اب تحصیلدار بننے سے تم انکار کر رہے ہو، آخر تم زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں نوجوان نوید نے کہا، میں مسلمان ہوں اور میں صرف اور صرف حلال کے رزق پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس لیے میں رشوت لے کر جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، فکر نہ کریں، اللہ مالک ہے، وہ اپنا فضل فرمائیں گا اور میری ملازمت کا انشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہو جائے گا۔ چودھری محمد نواز گھومن نے بتایا، سچی بات ہے، دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے ان دنوں میرا ایمان خاصا کمزور تھا۔ چنانچہ میں اپنے بیٹے کی بات کو نہ سمجھ سکا اور بڑبڑانے لگا کہ دیکھوں گا خدا تمہیں محض BA کی بنیاد پر تھانے داری سے اور تحصیلداری سے اچھی ملازمت کیسے دیتا ہے؟ تم خواب دیکھ رہے ہو اور خواب اکثر پورے نہیں ہوتے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر 1 ہی مہینے کے بعد نوید کو سعودی عرب سے بلاوا آ گیا۔ اس کے ایک ماموں وہاں ٹھیکیدار تھے، انہوں نے اسے ویزا بھجوا دیا۔ وہاں جاتے ہی اسے ایک بین الاقوامی ادارے یونیلیور میں ملازمت مل گئی اور 30,000 روپے تنخواہ مقرر ہوئی، اور اس طرح ثابت ہو گیا کہ مال حرام سے نفرت کرنے اور رزق حلال کی طلب کرنے والوں کی اللہ اپنے فضل سے مدد کرتا ہے۔ نوید گھومن اب بھی سعودی عرب میں باعزت ملازمت کر رہا ہے اور مالی کشادگی کے علاوہ متعدد حج اور عمروں کی سعادت سے فیضیاب ہو چکا ہے۔ اصول نمبر 72، بچوں کو انٹرنیٹ، کیبل، موبائل اور سوشل میڈیا سے دور رکھیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے۔ غیروں نے کوشش کر کے ہمارے ہر گھر کے اندر بے حیائی اور فحاشی و عریانی کی چیزیں لے کر آ گئے۔ اتنا نقصان انہیں لے کر ہوا، اتنا ان کی وجہ سے اتنا نقصان ان سے ہوا جتنا نقصان آج ہو رہا ہے۔ ہر گھر کے اندر ہر آدمی کے پاس موبائل ہے۔ مثبت استعمال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، لیکن نوجوانوں، کم عقل اور نادان بچوں میں اس کا منفی اور بیجا استعمال بہت زیادہ ہے۔ عموماً بچوں کی اس کو دیکھتے دیکھتے رات گزر جاتی ہے، کوئی اس میں گیم کھیلتے ہوئے اپنا وقت ضائع کر دیتا ہے، کوئی لا یعنی اور بیہودہ چیزیں دیکھتے ہوئے اپنے حافظے کو نقصان کر دیتے ہیں۔ آج والدین خود خرید کر دیتے ہیں اور دوران تعلیم انتہائی مضر ہے، اور نہ ہی بچوں کو تعلیم کے اوقات میں اس کی ضرورت ہے۔ اس کی والدین کو چاہیے کہ جو ان کے تعلیم کے اوقات ہے ان میں ان کو نہ دیں۔ آج اس مرض میں خود والدین بھی شریک ہیں، بلکہ اس میں کیا خاص، کیا عام، کیا بچے، کیا والدین، کیا طلباء، کیا اساتذہ، کیا عوام، کیا سائنسداں، کیا تعلیم یافتہ، سب ہی اس بیماری میں شریک ہیں، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ضائع کر رہے ہیں۔ یہ دور حاضر کی ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، ویب سائٹ، واٹس ایپ، موبائل ایپ، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ وغیرہ۔
جس میں بے حیائی کا اچھا خاصا سامان محفوظ کرنا اور اس سے لطف اندوز ہونا بہت آسان اور سستا گناہ بنا دیا گیا ہے۔ آج بچوں کو دیکھو، موبائل ہاتھ میں لیے واٹس ایپ فیس بک میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ کھانا سامنے پر رکھا ہوا ہے اور معزز لوگ بیٹھے ہو اس کو پرواہ نہیں، وہ اپنے موبائل میں مشغول ہے۔ بہرحال بچہ جب تک وہ اپنے سن شعور کو نہ پہنچے اور ان کا نکاح نہ ہو جائے، انہیں اس سے دور رکھا جائے۔ عموماً انسان سمجھتا ہے جی وہ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس میں پڑھتا کم ہے، منفی چیزیں زیادہ دیکھتا ہے۔ نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جب ایک چیز کھولی تو بے تحاشا اس میں اس طرح کی فلمیں ڈرامے سامنے آ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ انسان کے ساتھ نفس اور شیطان ہے ہی۔ دیکھتے دیکھتے وقت گزر جاتا ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو عبادت میں لذت نہیں ہے، تلاوت کرنے کا دل نہیں کرتا، مسجد میں ٹھہرنا بہت گرا گزرتا ہے۔ نماز ختم ہوتی نہیں کہ موبائل جیب سے نکال دیتے ہیں، نماز کے دوران بھی خیال وہیں ہوتا ہے۔ رات جب تک نیند نہیں آتی موبائل ہاتھ میں، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک کرتے ہیں۔ تو آج موبائل کا ایسا چسکا لگا، 5 منٹ باقی ہے نماز میں، تلاوت کر لیں، نہیں، اس دوران بھی موبائل دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں آ کر بھی انسان لا یعنی چیزوں میں اپنی قیمتی لمحات ضائع کر رہا ہے۔ تو بہرحال غیروں نے کوشش کر کے چند دنیاوی ظاہری فائدے بتا کر ہمارا حقیقی اور اخروی بے تحاشا نقصان کر دیا۔ موبائل کے بیجا استعمال کے نقصانات۔ نقصان نمبر 1، سب سے بڑا نقصان اس میں وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع ہونا ہے۔ جب انسان اس میں لگتا ہے، ایک چیز دیکھتا ہے دوسری دیکھتا ہے، ایک سنتا ہے دوسری چیز سنتا ہے، دیکھنے سننے میں سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ نقصان نمبر 2، دوسرا بڑا نقصان بد نظری ہو جاتی ہے، اور بد نظری سے اللہ حافظے کی نعمت انسان سے لے لیتا ہے۔ نقصان نمبر 3، تیسرا بڑا نقصان اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے، پھر اگلے دن سبق میں دل نہیں لگتا۔ انسان نے جو رات کو جو دیکھا، جو چیزیں سنتا رہا، وہی دل و دماغ پر پورا دن گردش کرتی ہیں۔ رات کو جو جو دیکھا تھا وہی ساری باتیں نظروں کے سامنے ہوں گی، تو دین کی بات، علم کی بات ذہن میں نہیں رہیں گی، بھول جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے اگر بچے کو موبائل کی ضرورت ہو، سادہ موبائل خرید کے دیں، اس سے تقویٰ، نگاہیں اور حیا محفوظ رہیں گی، اور علم میں برکت ہوں گی۔ اور علم کے لیے بڑی آفت جو نسیان ہے، بھول ہے، اس سے تقویٰ اور نظر کی حفاظت کے سبب محفوظ رہیں گا۔ اصول نمبر 73، بچوں کو سادہ، کشادہ اور مکمل لباس پہنائیں۔ ہم بچوں کو بچپن سے زیب و زینت پر لگاتے ہیں۔ بچے کے لیے 3,000 روپے کا لباس آ رہا ہے، بچی کے لیے 2,500 کی فراک آ رہی ہے، اور فراک بھی سادہ نہیں، تزئین کے ساتھ، کشادہ نہیں، تنگ جس سے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، مکمل نہیں، ادھورا لباس۔ آج دیکھیے بچیوں کا لباس کہاں ہے، پورے پورے بازو نظر آ رہے ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہے، جسم نظر آ رہا ہے، اتنا تنگ کہ جسم کی ساخت نمایاں ہو رہی ہے۔ قرآن کریم نے لباس کا مقصد بتایا، اے بنو آدم، ہم نے لباس اس لیے اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے، نہ کہ ظاہر کرے اور زینت کا ذریعہ ہو۔ آج بعض لوگ پتلون پہن لیتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر آتی ہے، جسم کے اعضاء اس میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ایسا لباس پہننا جس سے جسم کی ساخت نظر آئے، ایسا لباس حرام ہے۔ آج دیکھیں 8 سے 10 سال کی بچی کا آپ مکمل لباس تلاش کرنے جائیں اور کہیں کہ مکمل بازو والا لباس ہو، تو آپ کو نہیں ملے گا۔ میری بیٹی ہے جس کی عمر 12 سال ہے، میں اس کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے گیا، 8 سے 10 دکانوں پر چکر لگایا کہ ایسے کپڑے ہوں کہ مکمل آستین ہو، مکمل لباس ہو۔ دکاندار کہنے لگا، مولوی صاحب آج نیا فیشن آ گیا، یہ پرانا لباس تھا، اب نہیں ملتا۔ اگر آپ نے بنانا ہے کپڑا خرید کر خود بناؤ۔ بنے ہوئے سوٹ ایسے نہیں آتے، لیکن آج غیروں نے فحاشی و عریانی اتنی عام کر دی ہے، اور اسی وجہ سے تو معاذ اللہ آج بچیوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ انہیں تنگ لباس پہنا دیا جاتا ہے، نیم برہنہ لباس پہنا دیا جاتا ہے، بازاروں میں گھمایا جاتا ہے، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس قسم کے واقعات زیادہ سننے میں آتے ہیں۔ جن گھروں میں مکمل لباس ہوتا ہے، پردے کا اہتمام ہوتا ہے، مسلمان اللہ رسول کے احکامات پر چلتا ہے، اللہ رب العزت ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جہاں وہ دین کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سر عام پورے معاشرے میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں پردہ ہوگا، جہاں بچی کا وقت گھر میں گزرے گا، جہاں مکمل لباس جہاں لباس مکمل اور سادہ ہوگا، وہاں الحمدللہ ایسی چیزیں سننے میں نہیں آئیں گی۔ ہم خود دین پر عمل نہیں کرتے، ہم دوسروں کو دعوت دیتے ہیں۔ جس دن دین پر 100% آ جائیں گے، ہمارا چلنا پھرنا لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہم دعوت دے رہے ہیں پردے کی، اپنے گھر میں پردہ نہیں ہے، اپنی گھر والی ہے پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اپنی بیٹی بے پردہ ہو کر کالج یونیورسٹی جا رہی ہے، بازاروں میں گھوم رہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائے تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو شریعت نے جن چیزوں کا حکم دیا اس میں انسان کے لیے بڑی حکمتیں اور فوائد ہیں۔ تو بہرحال بچوں کو سادہ لباس پہنایا جائے، کشادہ لباس ہو، مکمل لباس ہو، گھر کے اندر خود سے لباس بنا کر مکمل پہنائے، تاکہ ابتدا سے بچی کی زندگی میں حیا اور پاک دامنی آ جائے۔ آج ہماری بچیاں نیٹ دیکھ کر اپنے لیے لباس پسند کرتی ہیں، نیٹ پر دیکھتی ہیں، پھر باپ کو بتاتی ہیں وہ تصویر والا لباس لانا جو فلاں اداکارہ نے پہنا ہے، جو فلاں گلوکارہ اور ایکٹر نے فلاں ڈرامے اور فلم میں پہنا تھا، یہ لباس لانا۔ ہمارے لیے آئیڈیل یہ گلوکار، فنکارہ، اداکارہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل حضرت ختیجہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور صحابیات رضی اللہ عنہم کی زندگی ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیاں جو یہ کہا کرتی تھی کہ جنازہ بھی رات کو اٹھے تاکہ ہمارے کفن پر غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ ایسی زندگانی انہوں نے پاک دامنی کی گزاری، فرض حج کے علاوہ کبھی گھر سے نہیں نکلی، اور فرمایا اب گھر سے جنازہ نکلے گا، اتنا پردے کا اہتمام تھا۔ ام المومنین حضرت سودا کا پردے کے حکم شرعی پر سختی سے عمل۔ ایک دن طلوع آفتاب کے وقت ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا دوسری خواتین کے ساتھ جنگل سے واپس آ رہی تھی کہ انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، جنہیں خواتین کا گھروں سے نکلنا گوارا نہ تھا تاکہ مسلمان عورتوں پر کسی غیر کی نظر نہ پڑے، لیکن چونکہ باقاعدہ ابھی تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان معزز خواتین کو دیکھا اور یوں باہر نکلنے پر ناگواری کا اظہار کر دیا۔ اس دن حضرت سودا رضی اللہ عنہا گھر واپس آئیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم ضرورت کے لیے بھی گھروں سے نہ نکلیں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تو تمہیں ضرورت کے لیے گھر سے نکلنے کو منع نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ مطمئن ہو گئی، مگر کچھ وقت ہی گزرا کہ پردے کا حکم نازل ہوا اور خواتین کو گھروں میں ٹھہرنے کا حکم دیا گیا اور بلا ضرورت نکلنے سے منع کیا گیا۔ تو امہات المومنین حضرت سودا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما نے بڑی سختی سے اس حکم کی پابندی کی، یہاں تک کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تعمیل اتنی شدت سے کی کہ کسی نے انہیں فریضہ حج کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، حضرت سودا نے فرمایا، یقیناً میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں۔ راوی کہتا ہے، اللہ کی قسم حضرت سودا اپنے حجرے کے دروازے سے موت تک نہیں نکلی، انتقال کے بعد ان کا جنازہ نکالا گیا۔ شریعت کے حکم پر اس قدر تاکید کے ساتھ عمل کیا کہ نفلی حج اور عمرے بھی کر لیے، نفلی حج اور عمرے کے لیے بھی گھر سے نہیں نکلی۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ازواج مطہرات میں پردے کا کس قدر اہتمام تھا۔ ہمیں یہود و نصارہ کے طریقوں پر نہیں چلنا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا ہے۔ آج مسلمان اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتا ہے۔ یہود و نصارہ کا جو لباس ہے آج مسلمانوں میں رائج ہو گیا۔ جس طرح وہ اپنے بالوں کی کٹنگ کرتے ہیں، مسلمان بھی دوسرے دن اسی طرح اسی اسٹائل میں بالوں کی کٹنگ کرتا ہے۔ وہاں کی عورتوں نے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر کیا، مسلمان عورتوں نے کہا نیا فیشن آ گیا۔ آج جو کام یہود و نصارہ کر رہے ہیں، مسلمان وہی کر رہا ہے۔ بسا اوقات غیروں کی نقالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عبرتناک سزا دیتا ہے۔ غیروں کی نقالی کا عبرتناک انجام۔ احمد آباد کے محلہ جمال پورہ کے متمول مسلمان گھرانے میں ایک عجیب واقعہ سے احمد آباد لرز گیا۔ لڑکی کے بالوں پر دو کالے کالے ناگ اور چہرے پر چھپکلی ناخنوں پر بچھو بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد آباد جیسے صنعتی شہر میں، جسے ہندوستان کا مانچسٹر بھی کہا جاتا ہے، جہاں پر مسلم کاریگروں کی بہت بڑی آبادی ہے، جہاں تاریخ نے کئی نقوش چھوڑے ہیں، نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے ہیں، اسی احمد آباد شہر کے محل جمال پورہ کے ایک مسلم خاندان میں ایک عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ رونما ہوا۔ بتایا جاتا ہے مسلم خاندان کی ایک کنواری غیر شادی شدہ نوجوان لڑکی، جس کے فیشن کا بڑا چرچا تھا، مالدار گھرانے کی لڑکی صبح اٹھ کر بناؤ سنگار کرتی، نئی تراش وضع فیشن اور ڈیزائن کے لباس زیبتن کرتی۔ ایک روز اچانک مختصر سی علالت کے بعد چل بسی اور شہر کے قبرستان میں اسے دفن کر دیا۔ مبینہ طور پر اس کے بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی، اس کی والدہ کو مسلسل 3 رات تک یہ آواز سنائی دیتی رہی اور خواب میں لگاتار 3 رات اپنی جوان لڑکی کی لاش دکھائی دیتی رہی، جو کہہ رہی تھی، امی مجھے قبر سے نکالو، میں زندہ ہوں۔
اس کی ماں کا بیان ہے، میں اس واقعے سے گھبراہٹ محسوس کر رہی تھی، مجھے خوف و اضمحلال لاحق ہو گیا تھا۔ ممتا کے آنسوؤں نے لڑکی کے باپ، بھائی اور محلے والوں کو آگاہ کیا، اور چوتھے روز 2 پولیس والوں کی موجودگی میں قبر کھودی گئی۔ لڑکی زندہ تھی، لیکن اس عبرتناک حالت میں کہ اس کے بالوں پر 2 کالے ناگ، چہرے پر چھپکلی اور ناخنوں پر جہاں جہاں لالی لگی تھی وہاں بچھو چپکے ہوئے تھے۔ اثر کے بعد تمام موذی جانوروں متوفیہ کی لاشیں ہٹ گئے۔ پولیس بے ہوش لڑکی کو خبر سے نکال کر واڑی چیریٹیبل ہسپتال احمد آباد کے وارڈ میں لی گئی، جہاں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ لڑکی کا ہونٹ غائب ہو گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے، اس نے بتایا، میں صرف 15 دن کے لیے دوبارہ آئی ہوں، تم لوگ نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ لوگوں کو صرف اتنا سنائی دیا اور اتنا ہی سمجھ میں آیا، اس سے زیادہ کچھ بھی سنائی نہیں دیا۔ بتایا جاتا ہے تقریباً 12 دنوں سے اس عجیب و غریب دوبارہ زندہ ہونے والی فیشن کی دلدار لڑکی کی کنیز فاطمہ نے اسے اپنی آنکھوں سے ہسپتال جا کر دیکھا۔ لوگوں میں بڑا چرچا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک تنبیہ ہے کہ غفلت اور اغیار کی نقالی سے بچ کر سادہ اور مذہب کے اصول کے مطابق لوگ چلیں۔ خاص کر فیشنیبل عورتوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت کا سامان ہے۔